الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس میں ممکنہ طور پر 3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، 3 گروہ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ رمضان دیکھیں، اور پھر یہ فضل کیا کہ وہ اس کے تقاضوں کے مطابق روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہوں۔ دوسرے وہ لوگ جو رمضان تو آیا لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ کی اور بالکل عبادات اور حتیٰ کہ ظاہری طور پہ روزے کے رکھنے کی طرف بھی توجہ نہ ہوئی اور روزے نہیں رکھتے۔ بلا شبہ وہ محروم اور بدقسمت ہیں، جیسے ہمیں قرآن کریم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ ممکنہ طور پر تیسرا گروہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر روزے رکھتے ہیں، سارا دن صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے پیتے، لیکن ان کی عملی حالت پر، ان کی روحانی اور دینی حالت اور اخلاقی پر وہ روزے کوئی اثر نہیں ڈال رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو جھوٹ کو اور اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نماز یا روزے سے کیا فائدہ ہوگا جب کہ اسی مسجد میں نماز پڑھی اور وہیں کسی دوسرے کی شکایت اور گلہ کر دیا، یا رات کو چوری کر لی، کسی کے مال یا امانت میں خیانت کر لی، کسی کی شان پر جو خدا تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے بخل یا حسد کی وجہ سے حملہ کر دیا، کسی کی آبرو پر حملہ کر دیا۔ غرض اس قسم کے عیبوں اور برائیوں میں اگر مبتلا رہا تو تم ہی بتاؤ اس نماز نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا۔ یعنی کوئی بھی عبادت کی قسم ہو، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو۔ ملفوظات میں ایک جگہ حضور اور فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، بعض لوگ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے ارکان اسلام بھی بجا لاتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے شامل حال نہیں ہوتی، اور ان کے اخلاق اور عادات میں کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادتیں بھی رسمی عبادتیں ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں، کیونکہ احکام الہی کا بجا لانا تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس کا اثر روح اور وجود دونوں پر پڑتا ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب تم کوئی دوا استعمال کرو گے اور اگر اس سے کوئی فائدہ محسوس نہ کرو گے تو آخر ماننا پڑے گا کہ یہ دوا موافق نہیں۔ یہی حال ان نمازوں کا سمجھنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، وہ نمازیں ہوں یا روزے ہوں، تو حضور نے بہت عمدہ مثال دے کے دوا کے استعمال کی کہ اگر دوا کے استعمال سے فرق نہیں پڑ رہا، بیماری دور نہیں ہو رہی، مرض میں کمی نہیں آ رہی، وہ روحانی مرض ہو، اخلاقی مرض ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوا کام نہیں کر رہی، یا جسم کے اندر ایسے زہریلے مادے ہوں گے جو اس دوا کو اثر نہیں کرنے دیتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم صرف رسماً کہ ساری دنیا میں، معاشرے میں، ارد گرد، گھر میں لوگ باقی روزہ رکھ رہے ہیں،
تو ہم بھی اس وقت اٹھ جاتے ہیں اور سحری کھا لیتے ہیں اور پھر رات کو افطاری کر لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ روزے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر ہمیں ان احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں سوچنے کی، تدبر کرنے کی اور تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام MTA لندن اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران ہر بدھ کے روز 3 بجے GMT اور 4 بجے لندن ٹائم کے مطابق یہ پروگرام نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ اپنے سوالات ہمیں بھجواتے ہیں۔ دوران پروگرام آپ فون کر کے، واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹویٹر پر، ای میل کے ذریعے ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں، اور آپ کے سوالات انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، اس کی زینت بنیں گے، اور آپ اپنے مطلوبہ سوالات کے جوابات علماء کرام سے سن سکیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ آپ دونوں بزرگان کا بہت شکریہ آمد کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ ہم سوالات کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ساتھ جیسے پھر کالرز آئیں گے اور دوسرے پیغامات ہمیں ملیں گے، ان کے ذریعے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں بعض سوالات اس ہفتے کے دوران یا پچھلے پروگرام کے آخر پر موصول ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک سوال عارف الزمان صاحب کا بنگلہ دیش سے تھا، جو انہوں نے آڈیو میسیج کی شکل میں ہمیں بھیجا تھا۔ ابھی ہم اس پر بات کریں گے، تو پہلے ان کا وہ سوال سن لیتے ہیں۔ رمضان مہینے میں قرآن ختم کرنے کا جو مرتبہ ہے اس میں کچھ روشنی ڈالیے، جزاک اللہ۔ جی منصور صاحب، ابھی اس کے ساتھ میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا، رمضان میں تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے عمومی طور پہ کیا احکامات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریق تھا؟ جزاک اللہ وسیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا اور قرآن کریم کی تلاوت کا، قرآن کریم پر عمل کرنے کا، اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہی اس تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اب اس کے دو مطلب لیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان گویا عبادات کا مہینہ ہے، اور قرآن بھی اسی کے متعلق نازل کیا گیا، یعنی خدا سے ملانے کے حوالے سے رمضان کی اور قرآن کی دونوں کی بہت اہمیت ہے۔ دوسرا یہ مطلب بھی لیا جاتا ہے کہ 24 تاریخ کو، 24 رمضان المبارک کو، بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم کا آغاز ہوا یا قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، تو یہ بھی ایک تعلق بن جاتا ہے۔ پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس حوالے سے بھی ملتا ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا یا اس رات کو نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ بھی مختلف قسم کی جو روایات ہیں اس سے یہ ذکر ملتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے اسوے سے ہمیں بتا دیا کہ قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ رمضان میں قرآن کریم مکمل کیا۔ تو گویا ظاہری تلاوت کی طرف بھی توجہ ہے اور اس پر عمل کرنے کی طرف بھی توجہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بڑا پیارا ایک ارشاد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ہفتے میں انسان کو پاک کر سکتا ہے اگر کوئی صوری اور معنوی اعراض نہ ہو، اور پھر فرمایا قرآن تم کو نبیوں کی طرح کر سکتا ہے اگر تم اس سے نہ بھاگو۔ تو بڑی عظیم الشان خوشخبری ہے۔ اور جو صوری اعراض ہے اس کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ظاہری تلاوت نہ کرنا، قرآن کریم کو ظاہری طور پہ نہ پڑھنا، اور قرآن کا معنوی اعراض اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل نہ کرنا اور اس کے احکامات کو اہمیت نہ دینا۔
تو یہ قرآن کریم کی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح احادیث میں جب ہم مزید غور کریں، کچھ دیکھیں، تو احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے دن روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے، اور روزہ کہے گا خدا تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا کہ اے خدا، اس بندے کو میں نے دن میں کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانی سے میں نے روکے رکھا، اے خدا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر، اس کو بخش دے۔ اور قرآن کریم خدا تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا کہ اے خدا، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اے خدا یہ رات کو اٹھ کے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، اور اپنی راتوں کو بھی زندہ کیا کرتا تھا، تو اے خدا اس کو بخش دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس بندے کو بخش دے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی اہمیت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا کہ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے۔ تو خدا کی معرفت حاصل کرنا یہی رمضان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں انا اجزا بہی، میں اس کی جزا بنتا ہوں۔ گویا خدا تعالیٰ رمضان میں مل جاتا ہے عبادات کے ذریعے سے، اور قرآن بھی یہی مقصد ہے قرآن کا کہ خدا سے ملنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی اور اس کی توفیق دے۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک فوزیہ اقبال شاہ صاحبہ جرمنی سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی میرا فرمائیے۔ نام فوزیہ اقبال شاہ ہے، اور میرا ایک سوال ہے۔ میرا سوال ہے کہ نماز کے لیے اور روزے کے لیے سفر کا حکم ایک ہی ہے یا مختلف ہے؟ یعنی عام دنوں میں ہم 100 سے 200 مائلز اگر کہیں جاتے ہیں تو نماز قصر کر لیتے ہیں، تو کیا اگر ہمیں رمضان میں کسی کام کے لیے اتنا سفر کرنا پڑ جائے لیکن ہم سحری گھر سے کریں اور افطاری بھی، تو کیا اس حال میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ نے سن لیا براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے اور نماز کے بارے میں فقہا نے اور بزرگان نے فرق کیا ہے سفر کے حوالے سے، کہ نماز کے لیے اگر 14 دن تک کسی جگہ پہ قیام ہے تو نماز قصر کی جائے گی، لیکن اگر 14 دن سے زیادہ ہے تو پھر نماز پوری پڑھی جائے گی۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ سفر کے دوران جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، خواہ وہ یہ ہو کہ آپ گھر سے افطاری کر لی اور سفر کر کے واپس آئے، اور آپ نے گھر سے سحری کی اور سفر کر کے آپ واپس آئے اور پھر گھر میں آپ نے افطاری کرنی ہو، تو وہ سفر ہی شمار ہوگا، اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مستقل یہی کام کرتا ہے کہ اسے سفر کرنا پڑتا ہے، ڈرائیور ہے یا حکام ہیں دورہ کرنے والے، تو ان کے لیے تو کوئی وہ سفر یہ نہیں شمار ہوگا، بلکہ یہ ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر اگر کوئی شخص کرتا ہے، یہاں سے کہیں جاتا ہے، تو دوران سفر جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، اور جہاں جانا ہے اس نے اگر اس کے وہاں پہ 3 دن کا قیام ہے تو وہ، یا 3 دن سے زیادہ کا قیام ہے تو وہ وہاں پہ اگر اس کو سحری اور افطاری کی سہولت میسر ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی طرح کروایا ہے۔ لیکن اگر اس کو سحری اور افطاری کی سہولت میسر نہیں ہے تو پھر وہ مسافر کی ہی کیٹیگری میں شمار ہوگا، اور پھر وہ جب واپس آ جائے تو اپنے روزے پورے کر لے۔ تو یہ اس میں باریک فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ۔ منصور صاحب اگلا سوال ہے کہ فدیے کی مقدار کیا مقرر ہے؟ حکم ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی تو فدیہ دے، فدیے کی مقدار کیا ہے؟ فدیے کی مقدار ایز سچ ہمیں براہ راست قرآن کریم میں جہاں پہ روزوں کا ذکر کیا گیا وہاں پہ نہیں ملتی، اور صرف یہ ملتا ہے کہ فدیۃ طعام و مسکین، ایک مسکین کا جو کھانا ہے وہ آپ بطور فدیہ کے دیں۔ لیکن قرآن کریم چونکہ آتا ہے کہ یفسر و بعضہ بعضاً، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کیا کرتا ہے،
تو جو کفارے کے روزے ہیں، قسم کے کفارے کے روزے، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے اگر مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو کیسے کھلانا ہے. اس میں لکھا ہے من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جیسے تمہارا ایک اوسط خرچ ہوتا ہے گھر میں تم عمومی طور پہ جو کھاتے ہو اس حوالے سے، تو جو تم گھر میں استعمال کرتے ہو یا ایک شخص کی جو عمومی خوراک ہے وہ اس کا خرچ شمار ہوگا، فدیے کے طور پہ وہ اتنی رقم دے دے. تو اس حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ میری سمجھ کے مطابق 2 وقت کی روٹی ایک روزے کا فدیہ ہے، کیونکہ رمضان میں بھی روزے میں بھی ہم 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، تو جو کسی کی گنجائش ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے. اب یہاں پہ یو کے میں تو کم سے کم جو اماؤنٹ رکھی گئی ہے وہ 2 پاؤنڈ رکھی گئی ہے کہ ایک روزے کا فدیہ 2 پاؤنڈ ہے، لیکن ہر کوئی اپنے حالات کے مطابق یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ تو کم سے کم اماؤنٹ ہے، کیا 2 پاؤنڈ میں وہ 2 وقت کا کھانا کھایا جا سکتا ہے یو کے میں یا نہیں کھایا جا سکتا. یہ ہر ایک نے اپنی سہولت کے مطابق اپنے جو ایک سٹینڈرڈ ہے گھر میں جو وہ خوراک استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق اس نے دیکھنا ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو مثلا مجھے تو شوگر کی بیماری ہے، میں بڑا کمزور ہوں، تو میں تو بہت تھوڑی خوراک کھاتا ہوں تو اتنا ہی میں فدیہ دوں. اگر کوئی 1 پاؤنڈ کی کھا رہا ہے وہ کہے کہ چونکہ میں 1 پاؤنڈ کی خوراک روزانہ کھا رہا ہوں تو میں اتنا ہی فدیہ دوں، تو ایسے نہیں ہے، بلکہ جو عمومی گھر میں ایک صحت مند آدمی خوراک استعمال کرتا ہے اس حوالے سے اتنا جو ہے وہ فدیہ دینا چاہیے. یہ 3 پاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، 4 پاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، 5 پاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی گنجائش کے مطابق. جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ. زہر صاحب یہ بعض سوالات ہمیں جو ساتھ کے ساتھ میسیجز پر موصول ہوئے ہیں. محمد اشفاق صاحب ہیں UAE سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت کھجوروں کی تعداد طاق ہونی چاہیے، اس بارے میں رہنمائی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، اور وہ جو وطر کہتے ہیں آڈ کو پسند کرتا ہے، جو 1 3 5 7 9. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامی احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آڈ ہی ہیں. وضو کرتے وقت 3 دفعہ اعضاء کو دھونے کا حکم ہے. اور اگر ہم فرض نمازوں کو لیں تو مغرب کے ذریعے ساری جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کی رکعت آڈ ہو جاتی ہے، طاق ہو جاتی ہے. اور اگر ہم نوافل کو لیں تو وطروں کے ذریعے وہ طاق ہو جاتی ہے. تو اس لیے پسندیدہ یہ ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ حضور بھی طاق کھجوروں کو پسند کرتے، 1 3 5 وغیرہ. تو اس لیے یہی اس میں حکمت ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس لیے اس سے محبت کا تقاضا کہہ لیں یا اس سے محبت کا اظہار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل میں ہمیں نظر آتا ہے. تو اس میں یہ بات نظر آتی ہے. جزاک اللہ. ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، وردہ ساہی صاحبہ ہیں جرمنی سے، ان سے بات کریں گے. ویسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دوست جو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو واٹس ایپ نمبر پر فون آپ کا براہ راست یہاں اسٹوڈیو میں ریسیو نہیں ہو سکے گا. فون پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لینڈ لائن نمبر پر آپ پلیز رابطہ کیجئے. واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں لکھ کے اپنے سوالات اس وقت بھجوا سکتے ہیں، یا آڈیو میسیجز جو ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں. سمرا صاحبہ لیدر UK سے آپ کا سوال ہمیں مل گیا. آپ نے خود ہی اس میں لکھا ہے کہ رمضان سے متعلق نہیں ہے، آپ نے مسیح علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال پوچھا ہے. وہ انشاءاللہ کسی وقت ہم بعد میں پروگرام میں شامل کر لیں گے. ابھی ہم کالر جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا رمضان بہت بہت مبارک ہو. میرا سوال یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اگر روزے کی حالت میں ہوں تو کیا وہ کھانا پکانے کے دوران نمک مرچ ٹیسٹ کرنے کے لیے کھانے کو ٹیسٹ کر سکتی ہیں؟ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے جی، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. منصور صاحب جی، اس حوالے سے حضرت صاحب کی خدمت میں رہنمائی کے لیے غالباً حضرت صاحب کا ارشاد بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے
اور اگر کسی کو مطلب کوئی زیادہ مسئلہ ہے اس حوالے سے تو اس پہ نہ تو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کھانا خراب پکے گا یا کوئی ایسا، کیونکہ روزے کی اہمیت بہرحال کھانے سے زیادہ ہے، اور اس دوران نہ نمک چکھنا چاہیے نہ مرچ چکھنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت شکریہ۔ زہیر صاحب، روزہ رکھ کے ہو سکتا ہے کوئی بعض لوگ ایسے ہمیں ذکر مل جاتا ہے کتب میں بھی، آج بھی ہو سکتا ہے، کوئی روزہ رکھ کے اگر بغیر کسی عذر یا مجبوری کے توڑ دے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ احادیث پہ اس کی نص ہے کہ جو روزہ رکھ کے رمضان کا روزہ بغیر کسی جائز عذر کے بلا وجہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ یا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ احادیث میں ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اور چونکہ آج کل کے زمانے میں غلام آزاد کرنا مطلب میسر ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر 60 مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور اس میں کوئی ایک بھی وقفہ نہیں ڈالنا، مسلسل روزے رکھنے۔ اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو یا اس کی بھی طاقت نہ ہو، ظاہر ہے کہ جس بندے نے ایک روزہ رکھ کے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے مسلسل 2 مہینے کے روزے مشکل ہیں، تو فرمایا کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے متعلق تو پہلے آ چکا کہ اس کا اس طرح کا ہونا جو خود کھاتا ہے اس کے مطابق۔ اور اس جیسے میں نے عرض کی کہ اس معاملے میں ایک واقعہ صحیح بخاری میں درج ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میں اس طرح روزے سے تھا لیکن میرے سے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہو سکا اور میرے فزیکل ریلیشن اپنی بیوی کے ساتھ ہو گئے، تو چونکہ روزے کے دوران کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلقات منع ہیں تو روزہ ٹوٹ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ پھر تم غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا کہ حضور میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے مسلسل 60 روزے رکھو۔ تو اس نے کہا کہ حضور ایک بڑی مشکل اس میں بھی میں نے توڑ دیا ہے تو مسلسل کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو اس نے کہا حضور آپ کو پتہ ہے کہ پورے مدینے میں میرے گھر سے بڑھ کے کوئی غریب گھر نہیں ہے، تو میں کہاں سے 60 مسکینوں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد حضور کی خدمت میں کچھ کھجوروں کی یا مختلف فروٹ کی ٹوکری آئی، تو حضور نے اسے بلایا، اسے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص، اور اسے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور یہ مسکینوں کو کھلا دو۔ تو اس نے کہا حضور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میرے گھر سے بڑھ کے تو کوئی مسکین نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے جا کے اپنے گھر والوں کو یہ کھلا دو۔ اور اس حدیث کے آخر پہ آتا ہے کہ حضور اس پہ پھر بڑا مسکرائے، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور کے دندان مبارک بھی نظر آئے کہ اس قدر حضوروں سے۔ تو یہ بہرحال اصل میں تو ایک کسی کو عبرت یا کسی کو نصیحت کرنا مقصود ہے۔ اسلام میں سزاؤں کا بھی یہی تصور ہے کہ کسی کی ہڈی پسلی یا جسم کے اعضاء توڑنا مراد نہیں ہے، اور خاص طور پہ عبادات میں تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ وہ آپ دیکھ لیں رمضان کے روزے ہوں، اس کے متعلق بھی جہاں پہ جہاد کا ارشاد فرمایا وہاں پہ بھی یہی کہا ہے کہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، بلا وجہ تمہیں کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں کر رہا۔ تو یہاں پہ بھی چونکہ اس کی حالت ایسی تھی، سزا بھی اسے سنا دی، اور پھر اس کے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جس طرح حکومت ہوتی ہے، ایک پیرنٹس باڈی ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو پھر اس کی ضرورت بھی مہیا کی، اور چونکہ وہ خود اس کیٹیگری میں شامل تھا مسکین یا اس کے گھر والے، تو اس لیے اس کی طرف سے وہ ادا بھی ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت مثال اسلامی تعلیمات کی ہے کہ اس میں بہت اعلیٰ طریقے سے بات بھی سمجھائی اور ساتھ جو کسی کی ضرورت ہے وہ بھی اسے پورا کی۔ جزاکم اللہ۔ جی منصور صاحب، گزشتہ سوال میں وہ جو ہنڈیا کا نمک چکھنے کا ذکر ہوا تھا، مجھے حضور کا ارشاد مل گیا، اگر اجازت ہو تو پڑھ کے سنا دو۔ وہ حضور نے فرمایا کہ خاتون کے ہنڈیا کا نمک چیک کرنے کے لیے زبان پر تھوڑا سا سالن رکھ کر تھوکنے کی بات بھی درست نہیں۔ قرآن کریم اور مستند احادیث میں اس کی کوئی سند نہیں ملتی، فقہاء میں سے اکثر نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔
اس ضمن میں جو کہا جاتا ہے کہ خامند کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ خامند جیسا بھی ہو، اس کی سخت یا نرم طبیعت سے شریعت نہیں بدل سکتی۔ تو میں نے کہا کہ حضور کا ارشاد جو ہے نا، سب کے الفاظ وہ آ جائیں، بہت بہتر، بہت بہتر، جزاکم اللہ۔ یہ ہمیں سوال پوچھا ہے جیسا در سمین صاحب ہیں پاکستان سے، وہ کہتی ہیں کہ میری عمر کے لحاظ سے مجھ پر روزے فرض ہیں، لیکن میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں جو کہ 27 کلومیٹر دور ہے، روزانہ آنا جانا ہوتا ہے، کیا میں روزہ چھوڑ سکتی ہوں اور اس کا فدیہ دے سکتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ بے شک وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑی عمر کی ہیں، بالغ ہیں، ان پہ روزے فرض ہو چکے ہیں، اس لیے اگر تو صرف یہ ہے کہ وہ 27 کلومیٹر جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں، تو یہ تو گویا ان کے روزمرہ روٹین کا حصہ ہے۔ تو جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا، اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات بھی موجود ہیں کہ مثلا حکام جو دوروں پہ ہوتے ہیں، وہ سفر کی ان کا جو روزانہ جو دورہ ہے وہ سفر شمار نہیں ہوا، تو یہ چونکہ ان کی روزانہ کی روٹین ہے تو اس میں وہ سفر کی کیٹیگری میں تو نہیں آ سکتی۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اگر ان کے امتحانات ہیں اور روزہ ان کی پڑھائی کو متاثر کرتا ہو تو پھر وہ اپنی پڑھائی کی خاطر لیکن اس کا انہوں نے خود جائزہ لینا ہے، اور اگر واقعی اس طرح ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور فدیہ دے سکتی ہیں۔ ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس بارے میں بڑا خوبصورت ایک ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ صرف فدیہ تو شیخ فانی یعنی بہت بوڑھا جو انسان ہے اس کے لیے ہے، یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزے کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے، ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، صرف فدیہ کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھول دینے والا ہے۔ اباحت کے چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، جائز قرار دیا جائے ہر چیز کو۔ تو یہ اگر مثلا میرے ذہن میں یہ پڑھتے پڑھتے یہ بھی آئی بات کہ یونیورسٹی میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو جس طرح اگر وہ پڑھائی ان کی متاثر ہوتی ہے تو وہ چھٹیاں جب آتی ہیں تو اس وقت وہ اپنے روزے رکھ سکتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے لیے جو شدید گرمی میں کٹائی کے موسم میں جنہیں کٹائی کرنی پڑتی ہے، اور مئی جون کے مہینے میں ہمارے ایشیا میں، پاکستان، ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو بہت شدید گرمی ہوتی ہے، تو اس کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ مریض کے حکم میں آ جاتے ہیں، اس وقت وہ روزے نہ رکھیں کیونکہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، لیکن جب دن ٹھیک آ جائیں، سردیاں ہوں، تو اس وقت وہ پورے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بچی جو ہے یہ بھی اسی طرح اگر اس وقت پڑھائی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو جب اس کو سہولت ہے روزہ رکھے، صرف فدیہ دے دینا کافی نہیں۔ جیسے آپ کی بات سے مجھے وہ یاد آ گیا حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ وہ بیمار رہتے تھے یا کمزور تھے، ان کی صحت کمزور تھی بہت، تو حضرت مسیح موعود وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کو پتہ تھا رمضان کا مہینہ آ گیا، اور رمضان آیا بھی اتفاق سے گرمیوں میں، تو حضور نے ان کو اسپیشل بلا کے کہا کہ دیکھیں گرمیوں کا رمضان ہے، اگر آپ نے روزے رکھے تو خدا نہ خواستہ کوئی سخت نقصان نہ پہنچ جائے آپ کو، تو آپ کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ آپ گرمیوں کے روزے رکھ سکیں، آپ اس کے بدلے میں سردیوں میں رکھ لیں۔ تو پھر مفتی محمد صادق صاحب بعد میں پھر سردیوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت مسیح وسلم چونکہ طبیب بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ کیا ان کی ظاہری حالت کیا ہے اور کنڈیشن کیا ہے۔ تو یہ بالکل جو بات ہوئی ہے کہ ہر ایک نے فیصلہ خود ہی کرنا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا بعد میں اس نے رکھنے ہیں، یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مریض کی کیٹیگری میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ گزشتہ سے پیوستہ سا جب کووڈ ہوا تو اس وقت حضرت صاحب نے باقاعدہ ایک خطبے میں یہ مضمون بھی بیان کیا تھا کہ صرف اس ڈر سے کہ مجھے کووڈ ہو جائے گا یا میں بیمار ہو جاؤں گا روزہ چھوڑ دیا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ تو ہیلے بہانے ہیں۔ آپ رکھیں، پھر دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر بیمار کی کیٹیگری میں آئیں۔ جی ٹھیک ہے جیسا، بہت شکریہ۔ ہمیں صلاح الدین صاحب نے آڈیو میسیج بھیجا تھا لندن سے، اس میں ان کا سوال ہے، وہ سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ میرا ایک سوال ہے کہ آج کل کے موسم کے لحاظ سے ویزلین جو ہوتی ہے وہ ہم ناک کے اندر لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ یعنی کہ جراثیم وغیرہ سے اس کی جیسے ماسک لگاتے ہیں اس طرح ویزلین کیا ہم لگا سکتے ہیں؟
ناک کے اندر؟ پلیز جزاک اللہ، اگر آپ مجھے بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ صلاح الدین صاحب، سوال آپ کا پہنچ گیا ہے۔ زیر صاحب سوری، ایک تو اس میں ویزلین کے ساتھ میں کا بعض دفعہ جو ہے وہ لوگ وکس بھی لگاتے ہیں۔ وغیرہ، ہاں، یہ اصل میں حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا تھا جب کووڈ کی پھیلی ہے پینڈیمک، تو ایک نسخہ یہ بھی تھا کہ ہلکی سی ویزلین یا وکس اگر ناک کے اندر لگا لی جائے تو وہ، اور حضرت صاحب خود بھی بڑی باقاعدگی سے لگایا کرتے تھے، تو اس لیے وہ چونکہ بالکل ناک کے نیچے والے حصے پہ لگتی ہے، آپ کے اوپر جا کے آپ کے حلق میں جانے کا اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا یا سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو جراثیم یا بیکٹیریا کو روکنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال کوئی بات ہوئی تھی تو حضرت صاحب نے خود فرمایا تھا کہ ہاں کوئی حرج نہیں، میں نے خود لگائی ہوئی ہے، میں لگا کے آتا ہوں۔ تو وہ چونکہ آپ کے حلق میں نہیں جاتی، ہاں اگر کوئی جس طرح ڈراپس ہوتے ہیں، بعض ناک اوپر کر کے یا سر نیچے کر کے وہ ڈراپس ڈالتے ہیں جو باقاعدہ جس طرح آنکھ کے ڈراپس حلق میں چلے جاتے ہیں اس طرح وہ چلے جاتے ہیں، تو ایک تو وہ بیماری کی کیٹیگری میں آ جائے گا، جس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور آنکھ میں دوائی ڈالنی جائز ہے روزے میں، تو حضور نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے، وہ بیمار ہے تو روزہ کیوں رکھتا ہے؟ تو اسی طرح اگر وہ بیمار ہے اور ناک میں اسے دوائی ڈالنی پڑتی ہے تو وہ بیمار مریض کے زمرے میں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے، مثلاً یہی جو وکس یا ویزلین ہے، یہ چونکہ آپ کے حلق میں نہیں جاتی اور آپ بیکٹیریا سے بچاؤ کے لیے وہ لگاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ اسی طرح جس طرح ہم بعض اوقات کلی کرتے ہیں، مسواک کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے حلق کے اندر نہیں جاتی، تو اس میں کوئی حرج کی بات۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یہ سوال منصور صاحب رانا بلال صاحب ہیں UAE سے، وہ پوچھتے ہیں اگر روزے کی حالت میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا وہ دوا لے سکتا ہے؟ ساتھ یہ بھی بتا دیں پھر اس روزے کا جو رکھا ہوا تھا اس کا کیا ہوگا؟ جی، یہ اصل میں بعض اوقات یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے تو اگر وہ روزہ کھولے گا تو وہ روزہ کھولنا نہیں شمار کرتے، اس کے لیے لفظ بولتے ہیں روزہ توڑ دے گا وہ، اور گویا اس کا کوئی اس کو گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس وقت بھی کوئی انسان بیماری کی حالت میں چلا جائے تو اس کو اسی وقت وہ روزہ کھول لینا چاہیے، کیونکہ وہ مریض کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اور اس کو اس کے بدلے میں بعد میں ایک روزہ مکمل کر لینا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دیگر دنوں میں جو ہے نا وہ روزے پورے کر لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ روزہ رکھا اور دن کے قریب جب آپ کو ایک شدید بیماری میں تھوڑی شدت ہوئی تو آپ نے روزہ کھول دیا، پھر دوبارہ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر بیماری میں شدت ہوئی، پھر آپ نے روزہ کھول دیا۔ تو گویا روزہ رکھنا ضروری ہے، آپ کوشش کریں، اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو صبح کے وقت آپ ہمت کر کے روزہ رکھیں، لیکن اگر بیماری ہو جاتی ہے، تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی وعید نہیں ہے، نہ یہ اس وعید میں آتا ہے جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو وہ بغیر عذر کے روزہ توڑے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے یا غلام آزاد کرے۔ ایسا شخص جو بغیر کسی وجہ کے توڑتا ہے صرف اس کے لیے، لیکن جو بیماری کی وجہ سے کھول لیتا ہے وہ تو مریض کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت شکریہ۔ سوالات ناظرین اکرام آپ کے ہمیں موصول ہو رہے ہیں مسلسل، اور پہلے سے بھی موجود ہیں۔ مبشر احمد منصور صاحب پاکستان سے، مبشر صاحب آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے، آپ کا سوال ہم تیسرے یعنی اگلے یا اس سے اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ وہ اس کا تعلق جو ہے رمضان کے آخر پر شوال کے روزوں کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، پھر وہاں جا کے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ زیر صاحب حفیظ احمد صاحب ہیں UK سے، وہ پوچھتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کیا ہونی چاہیے؟ کیا 8 سے بھی کم پڑھی جا سکتی ہیں؟ جو مسنون تراویح کہہ لیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو احادیث میں آتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یا بعض روایات میں 5 دن صبح کے وقت، تہجد کے وقت
باجماعت تہجد پڑھائی، اور اسی سے جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تراویح جو ہے وہ کوئی الگ نماز نہیں ہے بلکہ تہجد کی نماز کا ہی ایک آسان طریق ہے۔ اس لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ یہ تھی کہ جو متواتر سنت ہے وہ 8 حضور نوافل پڑھتے اور 3 وتر پڑھ کے کوئی 11 رکعت پڑھتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے بعض اوقات 2 بعد میں نوافل بھی ادا کیے، تو گویا 11 یا 13، جو جیسے میں نے کہا کہ حضور کی سنت متواترہ جو ہے وہ 11 رکعت کی ہے اور بعض میں 13 بھی ہے، تو اس لیے اسی سے تراویح جو ہے وہ اخذ کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ بعض اپنے شوق میں قرآن کریم سننے یا بعض پڑھنے میں مختلف مسجد نبوی میں مختلف ٹولیوں میں پڑھتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سب کو ایک حافظ کے یا ایک قاری کے تحت اکٹھا کر دیا، اور یہ عموماً ان لوگوں کے لیے تھا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے رات کو بعض اوقات تہجد کے وقت لمبا وقت اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے، اور انہیں یہ شوق ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی سماع کیا جائے، اسے سنا جائے، تو ان کی سہولت کے لیے یہ تراویح کا ایک آسان طریق جاری کیا گیا۔ باقی اگر کسی جگہ پہ نظام کے تحت تراویح کا انتظام ہوتا ہے تو وہاں پہ 8 رکعت ہی پڑھی جانی چاہیے اور اس کے بعد 3 وتر، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اپنے طور پہ پڑھتا ہے تو وہ جتنی اس کو سہولت ہے، اگر وہ قیام اللیل کے طور پہ عشاء کے بعد بھی نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، وہ 2 4 جتنے پڑھ لے، اور اگر وہ تہجد کے وقت نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو جس طرح میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 8 ہی رکعت کی تھی، وہ 2 4 6 جتنے اس کو سہولت ہے، جتنا وقت ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں اور آخری بات یہ کہ یہ نوافل ہیں، یہ نفلی نماز ہے، جتنی کوئی پڑھے گا اتنا اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر وہ کم پڑھتا ہے تو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر نظام کے تحت کسی جگہ، جس طرح مثلا ہمارے یہاں پہ مسجدوں میں حفاظ مقرر کیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری فرمودہ جو سنت ہے اسی کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ بعض لوگ اسے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ نعوذ باللہ بدعت عمری ہے، یا بعض اسے سنت عمری کا، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میری سنت پر عمل کرنا اور میرے جو راشد خلفاء ہیں اور مہدی ہیں، ان کو ہدایت یافتہ، ان کی سنت پر عمل کرنا تمہارا فرض ہے۔ تو یہ ہم اگر ہم کریں گے تو پھر 8 ہی پڑھیں گے اس وقت۔ جزاک اللہ خان صاحب، ایک حوالہ میرے سامنے اس وقت آیا ہے، وہ بھی میں پڑھتا ہوں، یقیناً ہم سب کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1895 میں مجھے تمام ماہ رمضان قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا، اور میں نے تمام مہینہ حضرت صاحب کے پیچھے نماز تہجد ادا کی۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ وتر اول شب میں پڑھ لیتے تھے، اور نماز تہجد 8 رکعت 2 رکعت کر کے آخر شب میں ادا فرماتے تھے، جس میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص کی قرات فرماتے تھے، اور رکوع اور سجود میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اکثر پڑھتے تھے، اور ایسی آواز سے پڑھتے تھے کہ آپ کی آواز میں سن سکتا تھا۔ نیز آپ ہمیشہ سحری نماز تہجد کے بعد کھاتے تھے۔ سیرت المہدی جلدوم صفحہ 12۔ تو امید ہے ہمارے جو دوست ہیں ان کو اپنے مطلوبہ سوال کا جو ہے وہ جواب مل گیا ہوگا۔ سوالات جو باقی یہاں پر ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ صباح النصر صاحبہ ہیں یو کے سے، وہ پوچھتی ہیں کہ میرا بچہ 12 سال کا ہے اور وہ روزہ رکھنے کی ضد کرتا ہے، اس پر رہنمائی کر دیں۔ جی زیر صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ ہلکی سی بات کی تھی کہ اگر وہ 12 سال کا بچہ ہے اور ضد کرتا ہے تو اسے روزہ رکھوا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایک آدھ روزہ وہ رکھ لے، لیکن اس کو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ چونکہ اس کی عمر ابھی ایسی ہے کہ اس کی صلاحیتیں، اس کی قابلیتیں جو ہیں وہ نشو و نما پا رہی ہیں، تو اس پہ ابھی روزہ فرض نہیں ہے۔
محبت کے لیے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن اگر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا اس کے لیے مشکل پڑتا ہے تو وہ ایک آدھ روزہ بھی اگر اسے رکھوایا گیا ہے اور اس کو رکھنا مشکل ہے تو اسے کھلوا دینا چاہیے۔ یہ ظلم نہیں کہ بچے نے روزہ رکھ لیا ہے تو وہ بعض اوقات ہمارے شدت پسند لوگ ہیں وہ روزہ کھولنے ہی نہیں دیتے، اور بعض اوقات بعض بچوں کو ایسا مسحیپ ہوا کہ وہ بیچارے وفات پا گئے اسی جگہ۔ تو اس لیے اگر وہ ضد کرتا ہے تو محبت کی خاطر اسے کبھی کبھی رکھوا دینا چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روزہ کھلوا دیا بچوں کا، اور ایک اس میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں کہ حضور روب ڈالا کرتے تھے روزہ نہ رکھنے پہ بچوں کو، تو اس لیے انہیں مستقل روزے نہیں رکھوانے چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی کوئی عادت ڈالنے کے لیے اگر وہ پیار سے کوئی ایک آدھ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پھر وہی بات کہ اگر وہ مشکل ہو تو اسے کھلوا دینا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ہمیں ہفتے کے دوران ایک چھوٹی بچی کی طرف سے ایک سوال موصول ہوا، ایک دلچسپ حصہ ہے اس میں، آئیے وہ سوال سنتے ہیں پھر اس پہ مزید بات کریں گے۔ یہ سوال ہے، کیا کھجور سے روزہ کھولنا لازمی ہے؟ اور میرا ایک اور سوال بھی ہے، کیا آپ کو پتہ ہے پیارے حضور سحری اور افطاری میں کیا کھاتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ اچھا منصور صاحب، اس سوال کا پہلا حصہ جو ہے اس کا جواب آپ ارشاد فرما دیں، دوسرا حصہ جو ہے اس کا جواب ہم کسی صورت نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت صاحب کیا کھاتے ہیں یہ حضرت صاحب کو پتہ ہو، لیکن یہ حسن اتفاق ہے کہ حضرت صاحب سے کسی نے براہ راست، بچوں نے غالباً ایک بچی نے کلاس میں پوچھ لیا اور حضرت صاحب نے وہ بیان فرما دیا۔ تو پہلے حصے کے بعد ہم وہ ویڈیو جو ہے حضرت صاحب والی وہ پلے کر دیں گے، تو اس میں حضرت صاحب کی زبان سے وہ جو ہے جواب وہ آ جائے گا۔ وہ ہم نے ڈھونڈ لی تھی، یہ سوال جب ہفتے کے دوران آیا تو ہم نے نکال لی تھی۔ تو پہلا حصہ جو ہے کھجور کے حوالے سے وہ بیان فرما دیں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھجور سب سے بنیادی، وہاں کی مدینے میں جہاں پہ آپ تشریف فرما تھے، مدینے میں ہی رمضان فرض ہوا ہے، تو مدینہ کی سب سے جو مشہور سمجھ لیں کہ کھانا تھا وہ کھجور اور دودھ اور ستو وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت بھی ذکر ملتا ہے کہ بعض اوقات کھجور سے روزہ رکھ لیا، دودھ پی کے روزہ رکھ لیا، کیونکہ بکریاں ہوتی تھیں تو ان کے دودھ پی کے روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات ستو کے ساتھ بھی روزہ رکھنے کا جو ہے نا وہ ذکر ملتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تو ایک صحابی کو صبح کے وقت اپنے ساتھ کھانا میں، اپنے ساتھ سحری میں شامل بھی کیا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا کھانا ہے، جو بھی کھانا اویلیبل ہے، ہر جگہ کا، ہر ماحول کا مختلف کھانا، اس لیے قرآن کریم نے کسی جگہ یہ قید نہیں لگائی کہ سحری میں آپ صرف یہ کھا سکتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، یا افطاری میں یہ چیزیں کھا سکتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، بلکہ جو بھی آپ کو میسر ہے آپ وہی کھا لیں۔ بے شک سالن روٹی ہے، جو مطلب آج کل کے لحاظ سے ہر گھر کی اپنی جو ضرورت ہے، اپنی ان کے پاس جو چیز میسر ہے وہ اس سے روزہ رکھ لیں۔ اور جہاں تک کھجور تو اس لیے ہم کہ حضرت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ میں کھا لیتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس محبت کی۔ جی بالکل، جو ہے کھجور لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں، بچے آپ کے سوال کے جواب میں اور باقی سب کے لیے بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کھاتے تھے اور انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے، اس کی اتباع کرے۔ تو ویسے تو ذکر ملتا ہے حضور نے بعض دفعہ جو ہے وہ پانی سے بھی افطاری کی، دودھ سے بھی کی، نمک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو اس لیے افطاری تو کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہے، اور اسلام نے ایسی کوئی قیدیں جو ہیں وہ انسان پر نہیں لگائیں جو اس کو بلا وجہ کی تکلیف میں ڈالے۔ باقی محبت سے ایک عمل کرنا یہ تو انسان کے اپنے دل کی حالت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ سوال کا جو دوسرا حصہ تھا اس کے متعلق ہم صاحب کا بیان جو ہے وہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ سحری اور افطاری میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ جو میں ناشتہ کرتا ہوں وہی میں سحری میں کھا لیتا ہوں، اور جو میں کھانا کھاتا ہوں وہی میں افطاری میں کھا لیتا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ افطاری کھولنے سے پہلے کیونکہ سنت ہے کھجور کھانا، تو کھجور کھا لیتا ہوں۔
تو باقی تم لوگوں کی طرح نہ پکوڑے کھاتا ہوں، نہ سموسے کھاتا ہوں، نہ چاٹیں بناتا ہوں، نہ فضول قسم کی چیزیں بنا کے اتنا کھا لیتا ہوں رات کو افطاری کے بعد مصیبت ہی پڑی رہے، صبح اٹھنا مشکل ہو جائے روزے کے لیے. اور تو اپنی روٹین وہی رکھو تبھی مزہ ہے سحری کا. ہم نے تو ایک بنا لیا ہوا ہے اس کو، ایک سحری میں ہم نے ضرور کوئی خاص چیز کھانی ہے اور افطاری میں ضرور خاص چیز کھانی ہے. بلا وجہ کا خرچ بڑھا دیتے ہیں ہم، کھانے کا بھی خرچ بڑھ جاتا ہے اور پیٹ علیحدہ خراب ہو جاتا ہے اور روزہ رکھ کے پھر سارا دن سستی رہتی ہے. روزے کا مزہ تو تب ہے کہ جو روٹین کا تمہارا کھانا ہے وہی کھاؤ اور وہی اسی سے روزہ رکھو اور اسی سے روزہ کھولو. ٹھیک ہے جی. اور جو تمہارے لیوش قسم کی افطاریاں میں جو پیسے بچ جاتے ہیں نا وہ کسی چیریٹی میں دے دو. بہترین رہنمائی صحت کے لحاظ سے، خرچ کے لحاظ سے، اور پھر آگے اس کا استعمال ایک اور نیک کام میں. اور حقیقت یہی ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ رمضان کے آتے ہی طرح طرح کی چیزیں جو ہیں سارے گھروں میں جمع کر لیتے ہیں. اور ہمارے ایک دوست جو ہے وہ مذاق سے کہا کرتے ہیں کہ یہ تو سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، یہ نہیں سمجھ آتی پکوڑے کس طرح فرض ہوئے ساتھ. تو بعض لوگ واقعتاً اس کو اس تواتر سے کھاتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہ بھی حصہ ہے اس کا. اور بعض لوگ پھر یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ روزے بھی رکھے ہیں وزن پھر نہیں کم ہوا. تو روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ کھانا کم ہوگا اور اس وجہ سے پھر وزن پر اثر پڑے گا اگر روزہ رکھ کے پہلے سے دگنا کھانا کھا لیا. اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے جہاں صرف اگر پھلکا اور سالن کھاتے تھے تو اب ساتھ کھجور بھی شامل ہو گئی، کوئی روح افزا کا دودھ بھی شامل ہو گیا، کچھ پھل بھی آ گئے، کوئی پکوڑے سموسے بھی کھائے اور پھر کھانا جو ہے وہ اپنی جگہ کھا لیا. تو وہ تو ایک کھانے کی بجائے 2 کھانے ہو گئے، تو اس سے پھر کمی کس طرح ہوگی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری غذا کو بڑھاؤ، یعنی ظاہری غذا کو کم کر کے روحانی غذا کو بڑھایا جائے. یہ روزوں کا اصل مقصد یہ ہے اور اس سے انسان کی صحت بھی بہتر رہتی ہے اور جو بے جا خرچ ہے وہ بھی نہیں ہوتا اور روحانی اور دینی فوائد جو ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس یہ سوال ہے شراز صاحب کا پاکستان سے. دیر صاحب وہ پوچھتے ہیں کیا فطرانے کی رقم کسی کو دینے سے پہلے اسے آگاہ کرنا کہ یہ فطرانہ ہے ضروری ہے یا بغیر بتائے بھی دیا جا سکتا ہے؟ فطرانہ دراصل اس کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ تاکہ جو اپنے غریب، یہ جو عید کی خوشی ہے اس میں اپنے غریب بہن بھائیوں کو، اپنے غریب دوستوں عزیزوں یا قریبی لوگوں کو یا اس جو رہتے ہیں غریب لوگ ان کو اس خوشی میں شامل کیا جائے. تو اس کے لیے انہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں تو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں. اور فطرانہ جو ہے وہ ویسے دیا بھی نظام کے تحت جاتا ہے. ہم فطرانہ جماعت کو جمع کرواتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس طرح زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے اسی طرح یہ جمع کیا جاتا تھا اور غریبوں تک پہنچایا جاتا تھا. اور زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ نظام کے ذریعے اسے دیا جائے، اگرچہ اس میں اس طرح پابندی نہیں ہے جس طرح زکوٰۃ میں ہے، اپنے طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اب چونکہ یہ جو ہمارا جماعت کا نظام ہے اس میں فطرانہ ہر ملک میں ہر جگہ پہ اس کی ایک معین رقم مقرر ہو جاتی ہے اور وہ رمضان میں اولین دنوں میں ادا کیا جاتا ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان تک وہ پہنچ جائے. اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہدایت ہے کہ عید کی نماز اس زمانے میں چونکہ کھانے پینے کی چیزیں ہی دی جاتی تھی، نقد تو ہوتا نہیں تھا، جس طرح مدینہ کے حالات تھے، غربت تھی، تو لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے ستو یا کھجوریں یا اس قسم کی دیتے تھے تو وہ غریب گھرانوں میں چلی جاتی تھی. وہ بھی عید والے دن اس سے خوشی منا لیتے تھے، ان کے بچے بھی اس خوشی میں اس طرح بھی شامل ہو جاتے تھے کہ انہیں پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا میسر آ جاتا تھا.
لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ جناب تمہیں فطرانے کی رقم دی جا رہی ہے۔ جیسا کہ زید صاحب نے کہا ہے کہ فطرانہ چونکہ ہمارا ایک مرکزی نظام ہے تو مرکزی نظام کے تحت ہی صرف دیا جانا چاہیے اور وہی رقم جو ہے وہ شمار ہوتی ہے، چونکہ یہ مرکزی چندہ جات میں اس میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے فطرانہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو نظام جماعت ہے اسی کو دیا جائے، وہی پھر آگے مرکزی طور پہ پھر تقسیم ہوتا ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پھر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی صدقۃ الفطر کا نام احادیث میں یہ دیا گیا ہے۔ یہ سوال عزیز احمد طاہر صاحب نے ہمیں یو کے سے پوچھا ہے، کہتے ہیں کیا لندن سے اسلام آباد آنا سفر شمار ہوگا؟ اور دوسرا سوال ایک اور ہے کہ کیا کھانسی کی صورت میں مریض شمار ہوگا؟ زیر صاحب، اگر تو روٹین سے ہٹ کے ہے اس کا سفر، اگر تو روز آتا ہے تو وہ روٹین ہے اس کی، لیکن اگر وہ صرف کسی کام کے لیے اسپیشل آ رہا ہے تو وہ سفر شمار ہوگا اس کا، اور اس کے لیے یہی ہے کہ جو کام اس نے لیکن بعض ایسے ہیں کہ مثلا نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مسجد مبارک حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اس میں نہیں ہوگا۔ سفر کے لیے وہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت کہ سفر وہ ہے جس کے لیے کہ انسان باقاعدہ تیاری کر کے نکلتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً ون ڈے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ باقاعدہ جانا ہے کسی نئی جگہ پر، تو وہ ہے، لیکن اگر اسلام آباد یا لنڈن سے اسلام آباد وہ صرف روٹین سے ہٹ کے کسی وقت جا رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسپیشل سفر کے لیے سفر ہے تو سفر شمال ہوگا۔ اصل میں ان باتوں پہ انما الاعمال بالنیات، بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کی نیت۔ اب دیکھیں نا، فجر پڑھنے بہت سارے لوگ لندن سے یا بعض نمازیں پڑھنے بہت سارے لوگ لندن سے جاتے ہیں حضرت صاحب کے پیچھے، تو وہ ان کا سفر تو نہیں ہے، وہاں جا کے وہ قصر تو نہیں کرتے، یا یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، تو یہ اس میں ہوگا۔ دوسرا سوال کھانسی، دیکھیں ایک تو روٹین کی کھانسی ہے، لیکن اگر کوئی کھانسی ایسی ہے جو اسے تکلیف دے رہی ہے، ایسی بیماری جو اسے تکلیف دے رہی ہے، میں نے جیسے پہلے بھی شاید ہماری کسی وقت بات ہوئی کہ عام طور پہ لوگ شوگر یا ڈائبٹیز جو اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھا جا سکتا کہ نہیں، تو کوئی بھی بیماری اس میں ڈاکٹر ہی اس کا صحیح جواب یا مشورہ دے سکتا ہے کہ اگر وہ بیماری، وہ کھانسی ہے یا زکام ہے یا شوگر ہے، اگر روزہ رکھنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ بیماری ہے، اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ کھانسی یا یہ زکام یا یہ سر درد جو ہے یہ روزہ رکھنے سے تمہیں کوئی اس پہ فرق نہیں پڑے گا، تو وہ بیمار نہیں ہے روزے کے حوالے سے، تو یہی اصول یہاں پہ لگے گا۔ جزاک اللہ۔ ابھی ایک آڈیو سوال ہے ہمارے پاس جو ریکارڈنگ موصول ہوئی، وہ سنتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں 12 سال کی ہوں اور میں کتنے روزے رکھ سکتی ہوں؟ ویسے اس سوال پر پہلے بھی معین اتنی عمر پر بات ہو چکی ہے، تو آپ نے وضاحت سے بیان کر دی ہے، تو بیٹا آپ نے وہ سن لیا ہوگا، تو آپ کے لیے بھی ظاہر ہے وہی جواب ہے اس کے حوالے سے۔ اگلا سوال کہ اگر منصور صاحب رویت ہلال میں غلطی ہو جائے اور اس وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے جو شریعت کی رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کا روزہ کسی حسابی غلطی کی وجہ سے رہ گیا ہے تو چونکہ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ اس کے بدلے میں بعد میں ایک روزہ جو ہے وہ پورا اپنا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، لیکن بعد میں صبح کے وقت ہی ایک اعرابی مضافاتی علاقے سے اس نے آ کے گواہی دی کہ میں نے کل رات کو چاند دیکھ لیا تھا رمضان کا۔ تو اس پر آنسر نے فرمایا کہ اچھا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ خدا تعالیٰ ایک ہے؟ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد آنسر نے فرمایا سب صحابہ کو مخاطب کر کے کہ جس نے صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، اور جس نے کچھ کھا لیا ہے اب تک اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں
اس کی قضا کر لے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں نے 28 سب مل کے تو 28 روزے رکھے۔ اب 28 کا تو مہینہ نہیں ہوتا، مہینہ یا تو ہوگا 29 کا یا 30 کا ہوگا۔ تو جب ایک روزہ کم ہو گیا تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سب کو ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد میں بدلے میں ایک روزہ جو ہے وہ رکھ لیں۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس سوال ہے برمپٹن کینیڈا سے قمر چودھری صاحب نے یہ پوچھا ہے، کیا فوت شدہ والدین کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہیں؟ زیر صاحب، مالی قربانی یا اس قسم کی قربانی یا ایسا جس میں مجاہدہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہو سکتا ہے، اور فدیہ بھی ایسا ہے ایک ایسی مالی قربانی جس کے نتیجے میں غرباء کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے کوئی ایسی نیکی جس میں دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو سکے وہ اپنے وفات یافتہ لوگوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ مثلا چندے دیے جا سکتے ہیں، اسی طرح ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، صدقات اور خیرات کی جا سکتی ہیں ان کی طرف سے۔ تو اس میں فدیہ جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ایسی نیکی ہے جس کے نتیجے میں بعض غرباء کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے اس کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نوید احمد صاحب قطر سے، آپ نے سوال پوچھا تھا کہ روزے کب فرض ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلی دفعہ پورے روزے کب رکھے گئے؟ پہلے پروگرام کے آغاز میں ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی۔ آپ کو ہمارے یہ پروگرام یوٹیوب پر MTA کا جو یوٹیوب چینل ہے، آن لائن چینل ہے، اس پر یہ مل جائیں گے، آپ سہولت سے وہ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں پہلے سے بھجوایا تھا۔ بعض سوالات ایسے ہیں جو پچھلے پروگراموں میں شامل نہیں ہو سکے تھے، وقت کم تھا، پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گئے، تو ہمارے پاس وہ آپ کے سوال محفوظ پڑے ہیں۔ جیسے موقع بنتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک سوال کو ہم ممکنہ حد تک شامل کر سکیں۔ منیف صاحب ہیں اسٹراسبرگ فرانس سے، انہوں نے منصور صاحب پوچھا تھا کہ کیا عید الاضحیٰ پر فطرانہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں، عید الاضحیٰ پر فطرانہ نہیں ہوتا۔ فطرانہ جو ہے وہ صرف عید الفطر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ البتہ عید الاضحیٰ پر جو بنیادی چیز ہے وہ قربانی ہے، وہ گویا جان کی قربانی یا جو ایک بکرے کی قربانی ہوتی ہے، اونٹ کی یا گائے کی، صرف وہی قربان کر سکتے ہیں۔ فطرانے کا تعلق صرف اور صرف عید الفطر کے ساتھ ہے، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اور فطرانے کا لفظ جو ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق صرف اس عید کے ساتھ ہے، افطار کے ساتھ ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے۔ جزاک اللہ منصور صاحب، زہیر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی جو آپ پروگرام دیکھ رہے تھے، آپ نے سوالات بھجوائے، آپ اس پروگرام کا حصہ بنے۔ آج پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے GMT 3 بجے اور لندن ٹائم 4 بجے اور پاکستان رات 8 بجے جو ہے پھر انشاءاللہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ ہفتے کے دوران بھی ہمیں واٹس ایپ نمبر پر اپنے میسیجز، اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔